جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, आज के 3 मौजू हैं जिस पे हम बड़ी खसूसी तौर पर बात करेंगे। कालाबाग डैम के ऊपर बात करेंगे, इसके बाद अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले से तबाहकारियाँ, इसके बाद PTI का कौमी असम्बली से बाइकाट और पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ। नाज़रीन, मौजू तो हमने 4 छेड़ दिए हैं, इनके लिए वैसे 4 घंटे चाहिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इस पे बड़ी जामिया और साफ़ और शफाफ गुफ्तगू कर सकें। सबसे पहला मौजू हमारा जो है कालाबाग। नाज़रीन, कालाबाग डैम एक ऐसा मौजू है जिसके लिए आज तक जिस एंकर ने भी आवाज़ उठाई, जिस सियासतदान ने भी आवाज़ उठाई, उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश करा दिया गया। अभी ताज़ा तरीन हालात इस तरह के हैं कि मुल्क तकरीबन 75% सैलाब में डूबा हुआ है, बारिशों में डूबा हुआ है। और आज ख्याल आया KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। बहुत खुशाइंद बात है, बड़ी अच्छी बात है, वक़्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और इस वक़्त कालाबाग डैम बना होता तो आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक नहीं था। आपके मुल्क का तकरीबन जितना पानी इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ गया वो उस कालाबाग डैम में समा सकता था। नाज़रीन, मैंने कुछ साल पहले फिज़िकली जाके कालाबाग डैम का मुआयना किया, उसको देखा कि ये किस बला का नाम है जिसको कालाबाग डैम कहते हैं। खुदा गवाह है कि 90% बना बनाया डैम देखा मैंने अपनी आंखों से। कालाबाग डैम नाज़रीन मियाँ वाली से कोई 65 किलोमीटर तकरीबन फासले पर, 65-70 किलोमीटर के फासले पर बना बनाया कालाबाग डैम है। आज उस पर काम शुरू कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि उस तरह का डैम बनाने में हमें 30 साल लग सकते हैं, और ये डैम बनाने में हमें सिर्फ 6 महीने चाहिए, 6 महीने मैक्सिमम चाहिए, और ये कालाबाग डैम बिल्कुल तैयार है। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि कालाबाग डैम सदर अयूब के दौर में बनने जा रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पे जो मशीनरी नस्ब की गई वो उस वक़्त के करोड़ों रुपए की मशीनरी है, आज तक मौजूद है। जंग लग गया उसको, वहाँ कॉलोनियाँ बनाई गई मुलाजमीन के रहने के लिए, वो सारी टूट फूट का शिकार हैं। वजह, इस मुल्क के गद्दारों ने कालाबाग डैम की हर दौर में मुखालफत की। ऐसे गद्दार इस मुल्क में मौजूद हैं जिनको भारतीय हुक्मरान पे करते हैं। इसके मुतल्लक आपको बेशुमार वीडियोस, तस्वीर गूगल से मिल जाएंगी। मैं उनके नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको बरमला बता दूं कि सिंध के सियासतदान और KPK के सियासतदान हर दौर में कालाबाग डैम की मुखालफत करते रहे हैं। मैं सलूट पेश करता हूं CM KPK अली अमीन गंडापुर को कि उसने इतनी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए सरेआम TV चैनल्स को बयान दिया कि कालाबाग डैम इस वक्त हमारी अहम तरीन ज़रूरत है। नाज़रीन, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आज तमाम जमातें इस बात पे मुत्फिक हो जाएं तो अगले आने वाले साल में अगर आपका कालाबाग डैम बना हुआ और आपका नुकसान हुआ तो मुझसे ले लीजिएगा, मैं जिम्मेदार हूँ। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा आदमी हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसको स्टडी किया है, मैंने फिजिकली जाके इसका मुआयना किया कि हम कहाँ खड़े हैं। पता ये चला कि चंद सियासतदान जिन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि ये KPK रुड़ जाएगा, पंजाब से सिंध रुड़ जाएगा, इतना ऐसा पंजाब का रुड़ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज आप कालाबाग डैम पे काम कर लें, आपकी नस्लें संवर जाएंगी। क्यों नहीं आपको कालाबाग डैम बनाने देता इंडिया?
اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ 1 ارب ڈالر وہ آپ کے اوپر سالانہ خرچتا ہے۔ مجھے تو 10 ارب ڈالر کا بتایا گیا ہے کہ جی 10 ارب ڈالر وہ سالانہ خرچ کرتا ہے غداروں کے اوپر، کہ پاکستان میں ڈیم نہیں بننے چاہیے، پاکستان کو ترقی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہم کم از کم 10 سے 15 ارب ڈالر کا صاف پینے والا شفاف پانی سمندر میں پھینک دیتے ہیں، ہر سال ضائع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، پنجابی کی مثال ہے کہ منجی تھلے ڈانگ پھیرنی پینی ہے۔ منجی تھلے ڈانگ پھیرو تے اپنے گھروں ہی کے جڑے نا غلط تے غدار لوگ جڑے نے وہ نکلن گے سر۔ لہذا میں علی امین گنڈا پور صاحب کی اس اعلان کی بھرپور حمایت کرتا ہوں، اور پاکستان کے تمام محب وطن سیاست دانوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب بہترین موقع ہے، میدان میں آ جائیں، تمام اختلافات سائڈ پہ کر دیں، پاکستانی عوام بھی میدان میں آ جائے تو یہ کالا باغ ڈیم بن جائے گا اور آپ کی آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، خدا ناراض کر بیٹھے، ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ مسلمان لوگ ہیں، افغانستان بھی مسلمان ملک ہے، پاکستان بھی مسلمان ملک ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے باہر نکلیں، ذرا دیکھیں خدا کو ہم نے ناراض کر دیا ہے۔ پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، زلزلے آ رہے ہیں۔ افغانستان میں اتنا ہیوی زلزلہ آیا کہ 1100 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 8000 گھر تباہ ہو چکے ہیں، بے شمار گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں، بے شمار نقصان ہو گیا ان کا۔ وجہ کیا ہے؟ قیامت بالکل قریب ہے ناظرین۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 14ویں صدی بالکل اینڈ پہ پہنچی ہوئی ہے، جس کے 57 سال رہ گئے ہیں۔ 57 ایئرز ہمارے پاس ہیں، اور اس کے بعد پوری دنیا صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ ہم بالکل قیامت کے دروازے کے بالکل قریب کھڑے ہیں، ہمیں کسی وقت بھی قیامت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ ذرا ایمانداری سے بتا دیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام وہ نشانیاں جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے، کیا وہ پوری نہیں ہو گئی؟ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور اینڈ آف دا گیم بالکل اختتام پذیر ہو چکی ہے، اور ہم لوگ آج بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سازشوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ عوام باہر نکلے اور اپنے حق کا مطالبہ کرے، اور اپنے خدا کو راضی کریں، خدا سے معافی مانگیں، کیونکہ خدا ناراض ہے تو زلزلے آ رہے ہیں، تباہ کاریاں ایویں نہیں آتی۔ قوم لوط پر عذاب آیا تھا، ذرا ذہن میں رکھیں اور پڑھیں ہسٹری کو۔ آج ہماری پوزیشن بھی سیم اسی طرح کی ہو گئی ہے کہ گھر گھر میں ناچ گانا ہے، گھر گھر میں بے راہ روی ہے، کوئی کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، تمام رشتے، تمام خون سفید ہو چکے ہیں۔ تو قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اب ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہم آخرت کی طرف رواں دواں ہیں۔ مجھے تو ایک دوست بتا رہا تھا کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھیں گے قیامت کا۔ پہلے تو یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال اور آگے دنیا چلے گی، لیکن جو حالات بنتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے، دنیا اختتام کی طرف جا رہی ہے، لہذا قبلہ درست کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی مکمل طور پر اس وقت دیوار کے ساتھ ہے، عمران خان کو مکمل طور پر دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، اس کی جماعت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا پورا پلان کر لیا گیا ہے۔ میں بڑے دکھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روز پورے سوشل میڈیا کے جتنے اینکر ہیں، صحافی حضرات، وہ ڈیلی رات کو عمران خان کو آزاد کروا کر سوتے ہیں، اور جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو عمران خان پھر جیل میں ہوتا ہے۔ ہر ایک نے لکھا ہوتا ہے کہ عمران خان رہا ہو گیا، عمران خان کی رہائی کی تاریخ آ گئی، عمران خان کو چھوڑنے لگے ہیں، لیکن بظاہر جو حالات نظر آ رہے ہیں، خدا ہی کچھ ایسا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے معجزات ہو سکتے ہیں،
کچھ کرامات ہو سکتی ہیں کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے. موجودہ حکمرانوں کا کوئی پلان نہیں ہے. موجودہ حکمرانوں نے اپنے آپ کو توبہ نعوذ باللہ خدا بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہم ہی خدا ہیں زمین کے اوپر اور ہم اس پارٹی کو نہیں چلنے دیں گے, تباہ و برباد کر دیں گے. ناظرین, جو عمران خان کے کلوز ترین ساتھی ہیں, کبھی کبھی مجھے ان پہ بھی شک ہونے لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان باہر آئے, کیونکہ ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. جس دن خان باہر آیا ان سب کی موجیں تو ختم ہو جائیں گی, کیونکہ کنگ آف دی رنگ خان کے ہوتے ہوئے کوئی اور کنگ نہیں بن سکے گا, پھر وہی کنگ ہوگا. اور لگ یہ رہا ہے کہ جتنی پی ٹی آئی قیادت ہے وہ سنسیئر نہیں ہے اپنے خان کے ساتھ. جب تک پی ٹی آئی قیادت سنسیئر نہیں ہوگی عمران خان باہر نہیں آ سکتا. ناظرین, اس کے لیے عوام کو باہر نکلنا پڑے گا اور قیادت کو سنسیئر ہونا پڑے گا. پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے جی. ایک اسمبلی اندر چل رہی ہے, اجلاس اندر چل رہا ہے, ایک اسمبلی کے باہر اجلاس چل رہا ہے. یہ ساری نورا کشتیاں, یہ روز کے ڈرامے, یہ ہم نے بڑے دیکھے ہیں. عملی طور پر پی ٹی آئی کے کارکن کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس سے مجھے عمران خان کی رہائی نظر آتی ہو. سنسیئر لوگ اگر ہوں گے تو عمران خان جلد از جلد رہا ہو سکتا ہے. ادروائز جو حالات ہیں, حالات جوں کہ توں ہیں. حکمرانوں نے تو فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ 2030 تک خان کو باہر نہیں آنے دینا. تو لہذا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم فرمائے. یہ جو آفتیں مصیبتیں آ رہی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور پاکستان کا مستقبل خوشحال ہو. آج تک کے لیے اتنا. ناظرین, اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے. کل پھر دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.